الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ تمام لوگوں تک یہ واقعہ پہنچ سکے۔ آئیے دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک نیک پرہیزگار شخص مصر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ایک سرخ اور دہکتا ہوا لوہا آگ کی بھٹی سے باہر نکال رہا ہے، مگر آگ کی حرارت و گرمی اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی، اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو کوئی بہت پہنچا ہوا اور پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس لوہار کے پاس گیا، سلام کیا اور کہنے لگا، تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی، تم میرے حق میں کوئی دعا کرو۔ لوہار نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اس پر گریہ طاری ہو گئی اور کہنے لگا، میرے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ میں نہ تو کوئی متقی ہوں اور نہ ہی صالحین میں میرا نام شمار ہوتا ہے۔ آنے والے شخص نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کا کام تو اللہ کے بندوں کے سوا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے جواب دیا کہ ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا ہاتھ اس وجہ سے نہیں جل رہا، اس کی کوئی اور ہی وجہ ہے۔ اس شخص نے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی، اصرار کیا، ضد کی۔ پوچھنے پر لوہار نے کہا کہ ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا، ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور میں دیکھتے ساتھ ہی اس کا عاشق ہو گیا تھا، میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بہت غریب اور مفلس ہوں۔ اس شخص نے جیسا کہ کہا کہ میں اس کا عاشق ہو گیا تھا اور اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا، اور میں نے اسے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہم بستر ہو جائے تو میں تیری ہر ضرورت پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر اس عورت کا پورا جسم لرز اٹھا اور اس کے اوپر ایک بہت ہی عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی اور کہنے لگی، اے مرد، خدا سے ڈر، میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں۔ مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا کہ میں اس طرح کی عورت نہیں، میں ایسے کام نہیں کرتی ہوں، مجھے تو مجبور کر رہا ہے اس کام کے لیے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ اٹھ یہاں سے، کہیں اور کا راستہ دیکھ۔ وہ عورت چلی گئی، مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ واپس آئی اور کہنے لگی، غربت اور تنگ دستی مجھے مارے جا رہی ہے اور اسی چیز نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تیری خواہش پر ہاں بولتوں۔ میں نے دکان بند کی اور اس کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ جب میں گھر کے دروازے میں اندر داخل ہوا تو میں کمرے کے دروازے کو اندر سے تالا لگانے لگا۔ عورت نے پوچھا، کیوں تالا لگا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، اور پھر میری عزت چلی گئی۔ پیارے دوستو، عورت نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب میں اس کے جسم کے قریب ہوا تو اس کا جسم ایسے لرز رہا تھا جیسے باد بہتریک کی زر میں آ کر بید کے خشک پتے ہلتے رہتے ہیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا، تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اس وقت خدا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے تو کیوں نہ میں خوف کھاؤں۔ اس عورت نے بہت ہی گڑ گڑا کر کہا کہ اے مرد، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تیرے جسم کو دنیا و آخرت دونوں جہان میں آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھے گی اور تجھے نہیں جلائے گی۔ اس التجائی چہرے پر بہتے ہوئے آنسو مجھ پر اثر کر گئے اور میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی۔ یہاں سے پھر تو عزت و خوشی وہ اپنے گھر کو واپس لوٹ گئی۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ عورت جن کے سر پر یاقوت کا تاج چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس بزرگ عورت نے کہا کہ میں اسی ضرورت مند لڑکی کی ماں ہوں کہ جس کی غربت جو ہے اسے تمہاری طرف کھینچ لائی، اور تم نے خدا کے ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، اور میں اب اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں دنیا و آخرت کی آگ سے تمہیں محفوظ رکھے۔ پیارے دوستو، ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ امام شافعی کے زمانے میں خلیفہ نے اپنی بیوی کو ایک عجیب طریقے سے طلاق دی تھی، اور یہ طلاق بعد ازاں فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اس نے اپنی ملکہ سے ہنسی مذاق میں پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی
سی لگتی ہے۔ ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھی وہ بھی مذاق کے موڈ میں تھی۔ اس نے کہا مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ فتنہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا کہ میں اگر جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا اور اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء اکرام، مفتی صاحبان کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے؟ سب کا باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ لیکن ان سب محفل میں ایک بوڑھے مفتی بھی موجود تھے۔ وہ ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص جہنمی ہونے کی گارنٹی دیتا ہے تو آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا کہ مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ سب علماء اکرام نے اس بات پر اپنے اپنے سر جھکا لیے کہ اس دنیا میں وہ کون بتا سکتا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس مفتی نے جب تمام علماء اکرام کو خاموش دیکھا تو بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا ہاں پوچھو۔ مفتی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنے خواب گاہ میں داخل ہوا اور یہاں پر ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ میں بھٹک گیا اور میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی اے بادشاہ اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی، میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ اس وقت دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے برائی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر مفتی صاحب مسکرائے اور اس نے قرآن پاک کی آیت سنائی جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں بھٹکنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہر وقت جنت کے متلاشی ہوتے ہیں، لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر وقت اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خوف میں مبتلا رکھے اور ہر قسم کے گناہ سے بچائے۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے کاموں سے روکے رکھے، اور ایسے دنیا داری میں دیکھو دیکھ ہم بہت سے گناہ کر لیتے ہیں اور بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہم بہت ہی خوشی سے اور بہت ہی فخر سے اپنے گناہوں کو بتاتے بھی ہیں، لیکن ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں محفوظ رہے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔